ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ ویسے ہے مطلب کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو، لیکن میرا ایک خیال جو میرے دماغ میں آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ کیا ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ قرآن جو کمپائل ہوا تھا شروع میں کہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندے کو یہ نہیں، اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنز، مسلم ٹریڈیشنز کے مطابق جس طرح یہ ہے کہ کلیکشن کس طرح ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی، انہوں نے جا کے لوگوں سے کلیکٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد کبھی ایک کو، کبھی دوسرے کو، کبھی چوتھے، کبھی ساتویں، کبھی 70، کبھی اس 80ویں بندے کو، سب کو جو بھی ہوتا تھا کبھی اس کو بتا دیا، کبھی اس کو بتا دیا، رائٹ. تو وہ جب ریدا وار ہوئی تو اس میں جب مرنے لگے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو اکٹھا کر لیں، تو انہوں نے مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا. یہ ہے مسلم ٹریڈیشنز ہیں. لیکن میری سوچ یہ ہے کہ جس طرح یہ ہے، کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جیسے اس وقت شاعری کا، پوئٹری کا بہت بڑا رواج ہوتا تھا، لوگ ڈفرینٹ، آج بھی شاعری ہے، ادھر ہیں ادھر ہیں کافی ہیں، تو ایسا پاسبل ہے کہ انہوں نے ادھر ادھر سے یہ جو ہے یہ تحریریں اٹھائی ہوں جو کسی لوگوں نے پہلے لکھی ہوئی تھیں. کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اس کی فرسٹ پرسن پرناؤن کی، سیکنڈ کی اور تھرڈ کی، تو دیٹس وائی اس میں ربط نہیں ہے. اگر ربط جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھی مسلم ٹریڈیشن ہے کہ وہ محمد کو جب وہ مرنے والا تھا تو اس سے پہلے محرم کی رات کو 2 بار فرشتے نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی ریڈنگ کروائی تھی. اس میں آتا ہے کرتے ہیں تو اگر اس نے کروائی ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو اس پہ پھر ربط ہوتا، کیونکہ ایک سورس سے ایک چیز آ رہی ہے، رائٹ. وہ بندہ اس کو کنٹینیو رکھتا ہے. جیسے آپ سے ابھی آپ بات کی یا بعد میں بات کریں، آپ کو میرا ایک جو ہوگا ایک بات کرنے کا انداز جو ہوگا یا پیٹرن جو ہوگا، اس کو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ بندہ کرتا ہے اس طرح بات، رائٹ. ہر بندے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا بات کرنے کا، رائٹ. تو چونکہ اس میں ربط نہیں ہے، اس میں پیٹرن ایک نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں سے یہ چیزیں اٹھا کے تو انہوں نے اس کو بک کی شکل دے دی ہو. ہاں، آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ اصل میں دیکھیں کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی وہ ہسٹری جس کا اپنا ایک جو ہے جیسا کچھ بھی سیکوینس ہے، جب آپ اس سیکوینس کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن اس سیکوینس میں ہم کو نظر نہیں آتا. رائٹ. ان کے مسلمانوں کی جو ہے تاریخ کے، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق وہ جو پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پتہ نہیں کہاں جا کے پڑی ہے 30ویں پارے میں. 96 سوری وہ 96 ہے، وہ 96 چیپٹر نمبر 96 میں پڑی ہے، 30واں پارہ جسے کہتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر لیا، وہ سورہ بقرہ میں ہے. تو آیت جو ہے سورہ مائدہ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ مائدہ میں، سورہ مائدہ کون سا؟ یہ جو ہے 5ویں سورت ہے، 5ویں سورت ہے، 8ویں یعنی تو نہیں 5ویں سورت ہے، سوری 5ویں، جی 5. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کیا سیکوینس ہوا، جو آیت سب سے آخر میں ہے، جو سب سے آخر میں آئی ہے، جو اسلام کمپلیٹ ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کو تو ایکچوئل ہونا چاہیے تو سب سے آخری آیت، اور جو سب سے پہلی آیت ہے سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. تو اب آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ گڈمٹ کر اس کو کھچڑی بنا دیا گیا. اب یہ کن لوگوں نے اس کو کھچڑی بنایا؟ ظاہر بات ہے یہ سارا کام عباسیوں کا ہے. قرآن کو پہل جس کسی نے بھی جیسا کچھ لکھا تھا اس کی شکل بالکل الگ تھی. عباسیوں نے اس میں بہت کچھ ایڈ کیا، بہت کچھ جو ہے اس میں سے ڈیلیٹ کیا، بہت کچھ نکالا، بہت کچھ ڈالا، اس کے جو ہے کیا کیا اس کی کھول ادھر کی، اس میں سے اس میں جو ہے اس کی ترکیب کو ادھر ادھر کر ڈالا. تو اب یعنی اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ اپنی تاریخ میں یہ باتیں اس طرح سے گھڑی کہ ان کے نبی کو آخری دنوں میں جبریل آ کر ان سے جو ہے اس کی جو ہے تصدیق کروائی کہ ہاں بھئی قرآن کو اب اس طرح سے لکھا جائے گا، اس طرح سے پڑھا جائے گا. تو اس غلط یہ سارے کے سارے شریعت پر جو ہے پردہ ڈالنے کے لیے
انہوں نے اس طرح کی باتیں اپنی تاریخ میں گھڑی ہیں عباسیوں نے، کہ ساری کارستانی عباسیوں کی ہے، یہ سارا کام عباسیوں کا ہے۔ عباسیوں کی ایرا جو ہے وہ ان سے کیا نام ہے یہ امویوں کے بعد کی ہے، یہ اچھا امویوں کے بعد کی ہے، صحیح بلکہ صحیح عباسیوں نے امویوں کو چن چن کر جو ہے مار ڈالا، ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک نشانی کو مٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے پھر یہ ان کے ہونے سے جو ہے پھر ان کی جو چوریاں پکڑی جائیں گی، تو ان کی چوری کوئی نہ پکڑے، اس طرح سے انہوں نے امویوں کی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ چن چن کر جو ہے مٹا دیا۔ اور یہی وجہ ہے آج بھی جو ماڈرن جو ہسٹورینز ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تقریباً اسلام کی تاریخ کا ابتدائی یعنی سٹارٹنگ کا 100 سال ایسے ہیں کہ اس پر کمپلیٹ جو ہے مطلب ڈارکنیس ہے، پوری طرح سے اندھیرے میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عرصے میں کیا کچھ ہوا، ایکچولی کیا کچھ ہوا ہم نہیں جانتے۔ رائٹ رائٹ رائٹ، اسی لیے آپ کا مطلب یہی ہوا کہ اسی لیے بخاری نے 200 تقریباً 250 سال بعد جو ہیں یہ جو ٹریڈیشنز ہیں، یہ حدیثیں جو ہیں وہ اکٹھی ظاہر کرنی بات ہے بھائی، بخاری ہو یا مسلم ہو یا جتنے بھی جو ہے یہ محدثین ہیں، اور تو اور جسے سیرت ابن ہشام کہا جاتا ہے، یہ بھی تقریباً 250 سال کے بعد کا ہے۔ تاریخ طبری تقریباً یہی اسی زمانے کی لکھی گئی ہے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں، سب 8ویں 9ویں 10ویں صدی عیسوی کے ہیں۔ بھائی 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کی شروعات ہوئی، تو اس زمانے کا کوئی ڈاکومنٹ کیوں نہیں پایا جاتا دنیا میں؟ یہ میرا بیسک کوشچن ہے۔ آپ کا بالکل اسلام کویشچن کے بالکل صحیح ہے۔ ابتدائی زمانے کا کوئی ڈاکومنٹ آج دنیا میں کیوں نہیں پایا جاتا؟ جی جی، یہ بالکل پورا صحیح ہے، آپ پورے بالکل کے تقریباً 100 سال پر جو ہے اندھیرے کا پردہ، اتنا دبیز پردہ پڑا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا، تو پورے کا پورا اندھیرے میں پڑا ہے۔ لیکن یہ تو سچ والا صاحب، یہ تو آج ہم لوگ جب انٹرنیٹ کی بلیسنگ ہوئی ہے تو جی ہم لوگ آج یہ کویشچن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بچہ بھی 3rd گریڈ کا جو ہوگا، جب وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، جب پڑھنے لگتا ہے، تو اس کے فوراً دماغ میں یہ سوال آتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہیں یہ مسلمان تو یہ سوال ان کے دماغ میں ہوتے نہیں۔ ابھی میرے دوست جو ہیں مسلمان، ان سے جب میں کویشچن کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں دیکھیں، ان کے مولوی، ان کے ملا، ان کے جتنے بھی اسکالرز ہیں، پرٹیکولرلی اس پوائنٹ پر، اس بات پر وہ لوگ کیا جھوٹ گھڑتے آئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، ذرا غور سے سنیے۔ میں خود بھی ہمارے تمام اساتذہ سے، ہمارے جتنے بھی مولوی ملا حضرات ہیں، ان کے زبان سے میں یہ سنتا رہا ہوں، ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کا نبی تاریخ کی ایسے جو ہے روشن دور میں آیا ہے، گویا کہ جو ہے پوری طرح سے سورج ہمارے سامنے ہے اور ہر طرح روشنی ہے، ایسے روشن دور میں ان کا نبی جو ہے ظاہر ہوا۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے بھائی، اتنا بڑا جھوٹ کہنے والے، میں اگر ان سے ایک بیسک کویشچن کروں کہ بھئی آپ اپنے نبی کو ثابت کرے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کیا اس کا نام محمد تھا؟ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ میں بڑے سے بڑے اسکالر کے سامنے 4 ڈاٹس دوں گا اور یہ ان سے کہوں گا کہ آپ یہ 4 ڈاٹس کو میچ کریں۔ ایک ڈاٹ ہے مکہ، ایک ڈاٹ ہے محمد، ایک ڈاٹ ہے 570 عیسوی اور ایک ڈاٹ ہے 632 عیسوی۔ 570 وہ ہے جس میں وہ پیدا ہوا؟ جی، 570 کا مطلب یہ ہے کہ 570 یہ جس میں وہ پیدا ہوا، اور 632 جس میں وہ مرا۔ یہ 4 ڈاٹ یہ مطلب اس کو میچ کر کے دکھائیے۔ یہ اوپن چیلنج ہے، اوپن چیلنج۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا تم مخا نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ اس کو سیکنڈ کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ماننا چاہتے ہیں، یہ جاننا نہیں چاہتے۔ بات تو یہی ہے، بیسکلی انہوں نے ماننا ہے، انہوں نے جانا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہی تو ہے نا۔ جی جی، اچھا جب آخری ان کا بات، نبی ثابت نہیں ہو سکتا تو اب آپ بتائیے کہ ان کے یہ جس سے اسلام نامی عمارت، ارے بھائی یہ بیس لیس ہے، اس کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بیس ہے ہی نہیں۔
हाँ, तो उपास्य इसी मेरे ख्याल बेस नहीं है, तो इसलिए इन्हें पता है कि ये बिल्कुल ये जमीन की तरह, रेत की तरह ये नीचे गिर जाएगी। इन्होंने पास सी लास्ट जो हैं, ये देखो इनका दुनिया में और कोई यही भी है। वजह है जो लोग इस तरह के पॉइंट्स पर गौर करने लगे हैं वो इस्लाम को छोड़ने लगी हैं, उनमें मैं भी एक शामिल हूं। मैंने भी जो है, ये जाहिर बात है, मैं कोई छोटी, मैं ये इस बेस पर तो मैं इस्लाम नहीं छोड़ा कि वो आयशा की उम्र 6 साल थी या 9 साल थी या 18 साल थी। अरे भाई इस वजह से मैं इस्लाम छोड़ दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अरे भाई ये ऐसी बचकाना बातें मैं इस पर कभी गौर नहीं कर, इस पर कभी मैं इसको कभी भी जो है मैं अहमियत नहीं देता कि आयशा की उम्र कितनी थी। नहीं, मैं देखता हूं कि कुरान अपने नबी के जमाने का कुरान दिखाओ मुझे, कहां है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच वाला साहब, अभी तो आप बता रहे हैं कि आपने बेसिकली इवन कि आप इस जो हालांकि हॉट टॉपिक है, जो खास तौर पे जो किया जाता है आयशा की उम्र के मुतल्लिक, आप कह रहे हैं बल्कि ये तो आपके नजदीक बिल्कुल छोटा है, से बड़े बड़े हैं। लेकिन अरे कल जाहिर में भाई, बचकाना बात है मेरे नजदीक, इसको मैं कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। भाई देखो कल आयशा में की उम्र 6 साल थी, 8 साल की, 9 साल थी क्यों भी, कुछ भी थी होगी, लेकिन असल में आयशा को पहले साबित तो करो आप कि आयशा भी कोई थी। हाँ, लेकिन कल मैं अरे एक भाई आयशा को तो बाद में साबित करें, पहले आप अपने मोहम्मद को साबित करो मेरे भाई, मोहम्मद को साबित करो। जब मोहम्मद ही साबित नहीं होता तो आयशा किस खेत की मूली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात को आप क्लियर कर रहे हैं कि कल मैं एक मुफ्ती था इंडियन का, बल्कि उसने एक और को साथ बैठाया हुआ था, तो वो बात कर रहा था कि ये किस तरह इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है, क्यों लोग इस्लाम को छोड़ते हैं। बेसिक मेन उसने कहा कि ये ट्रॉमा होता है। तो मेरे तो समझ में नहीं बात आई थी, क्योंकि उसके बात करने से ही वो सिंसियर नहीं लग रहा था। दैट मीन्स कि ही वाज जस्ट डिफेंडिंग इस्लाम एंड एट एनी पॉइंट ही इज नॉट डिफरेंट देन एनी मुस्लिम जो गली में खड़ा है या गली छाप है। बिल्कुल वो अमेरिका में हो या जर्मनी हो या पाकिस्तान में हो या इंडिया में, वो एक ही बात करते हैं। जब इस्लाम से निकलने की बात होती है तो वो यही यूज करते हैं, और जब आने की बात होती है तो उसका भी एक उनके पास बहुत ही अच्छा है कि वो बड़ा पढ़ लिख के समझ के वो होते हैं। लेकिन आपके बारे में भी उसने मेंशन किया, उसने ये कहा कि ये सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है सच वाला जो है उनके साथ भी ट्रॉमा हुआ है। सच वाला ने कहा है, सच वाला ने एडमिट किया है कि मेरे साथ ये हुआ है कि अगर मेरी तलाक ना होती, मेरी अगर बीवियां मेरे साथ ऐसा ना करती तो मैं कभी भी ये नहीं करता। दैट मीन्स सच वाला ने खुद एडमिट किया है कि इस ट्रॉमे का रीजन इस्लाम को छोड़ने की। तो क्या ये आपने वाकई नहीं एडमिट सर, किया था? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आपने क्या वाकई एडमिट किया था कि आपके साथ ये ट्रॉमा था बेसिकली जिसकी वजह से आपने इस्लाम को छोड़ दिया? नहीं देखिए कि ये तो एक बात ऐसी है कि जिसके सबब जो है मैं इस्लाम की गहराई में जो है जाने की कोशिश किया, उस अगर ये ना होता तो जो है हो सकता मैं भी एक नॉर्मल मुसलमान होता, एक आम जो मुसलमान होते वो। लेकिन अब देखिए कि जब ये हालात हुए तो अब मेरे लिए इस्लाम यानी मतलब मारूं यानी मतलब जीऊं या मरूं का जो है मतलब सब्जेक्ट बन गया। कि भी आखिर मैं ये सोचा कि भाई ये लोग मेरे साथ, क्योंकि जिस वक्त मैंने हदीस के जखीरे को छोड़ा था उस वक्त सारे के सारे लोगों ने, मेरे तमाम रिश्तेदारों ने मुझे मेरे साथ बाइकआउट कर दिया। तो जब मैं, हालांकि वो जमाना मेरा ऐसा था कि मैं कुरान को दांतों से पकड़ा हुआ था, मेरे नजदीक कुरान वाकई अल्लाह का कलाम था और मैं अल्लाह पर ईमान रखता था, कुरान पर ईमान रखता था, कुरान को अल्लाह का कलाम समझता था। मैं ये उस जमाने की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। मैं उस वक्त है हदीस के जखीरे को छोड़ चुका था, हदीस के जखीरे पर जो है बहुत गहराई के साथ जो है मैं तनकीद करता था। मैं ऐसी ऐसी बातें लिखता था फेसबुक पर कि लोग सुनकर बड़े हैरान रह जाते थे क्योंकि जवाब नहीं दे पाते थे। उस जमाने में मैं कुरान को अपने हाथ से जो है मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं अल्लाह पर यकीन रखता था और ये भी यकीन रखता था कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये जो कुछ मैंने कहा वो दरअसल उस जमाने की बात की थी, उस जमाने की बात की थी। लेकिन अब जाहिर बात है जब ये हालात हुए तो अब मैं ये सोच में पड़ गया कि जब हदीस के जखीरे में इतना ढोल है
تو جن ذرائع سے حدیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا، اصل دیکھا جائے تو قرآن بھی انہی ذرائع سے پہنچا ہم تک. یہ ایسا تو نہیں ہے نا بھی حدیث کا ذخیرہ اگر ہمیں عربوں سے جو ہے ہم تک پہنچا ہے اور قرآن جاپانیوں سے آیا ہے، ایسا تو نہیں ہوا. آپ سمجھے پوائنٹ کو؟ تو جب میں نے ان باتوں پر اس انداز سے غور کرنا شروع کیا تو ایک ایک کر جو ہے میرے سامنے یہ حقائق کھلنے شروع ہو گئے. سب سے پہلی بات میرے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ آتا تھا کہ میں کیونکہ یہ جو اسکرپٹ ہوتی ہے، یہ خط جسے کہتے ہیں، اور یہ جو عربی خط جو ہے، رسم الخط جو ہوتا ہے نا، میں بچپن سے اس پر میری بہت گہری نظر تھی. یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہنے کہ میں جو ہے خط کا ایکسپرٹ ہوں، میں خطاط ہوں. تو خط کو جاننے کی وجہ سے میں مختلف خطوط پر بڑی گہری نظر رکھتا. تو ہوا یہ کہ میں جب اس پر میری نظر رہتی تھی، میں یہ دیکھتا تھا کہ جو ہے قرآن جس انداز سے لکھا ہوا ہم تک پہنچا، تو سب سے پہلی بات جب میرے سامنے آئی کہ ابتدائی جو نسخے ہیں ان میں نقطے نہیں ہیں. تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر نقطے کس نے ڈالے؟ جی، میرے نزدیک نقطوں کا ڈالنا دراصل قرآن میں ایک غیر معمولی اضافہ کرنا ہے، جو چھوٹی بات نہیں ہے، ہر کس پہ چھوٹی بات نہیں ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ کلام اللہ کا ہے اور اس کے نبی کو دیا گیا ہے اور جو ہے یہ اس زمانے میں ایک مکمل کتاب کی شکل میں تھا، تو یہ ساری باتیں تو جو ظاہر بات ہے یہ وہ قدیم ترین نسخہ جو نبی کے زمانے کا ہونا چاہیے، یہ آج زمین پر موجود ہونا چاہیے، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا. اور جتنے نسخے ملتے ہیں وہ نقطوں کے بغیر ہیں. آگے چل کر لوگوں نے امین صاحب نقطوں کا اضافہ کیا. جی، کوڈ آیا ہوگا. جی، میں بھیجتا ہوں، میں دوسری لائن پہ بھیجتا ہوں میں آپ کو. جی سر، چلو جی بات کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نقطوں کا اضافہ کرنا میرے نزدیک ایک غیر معمولی اضافہ تھا قرآن میں. اتنا بڑا جو ہے مطلب گھپلا کہ جو ہے نقطوں کا اضافہ کرنے کے بعد قرآن کی تو شکل ہی بدل گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں بہت سے حروف کا، بہت سے لیٹرز کا اضافہ کیا گیا. جیسا مثال کے طور پر حمزہ ہے، الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ ہے. یہ اس وقت موجود نہیں تھے. شروعات کے لکھے گئے قرآن میں یہ ساری چیزیں، سارے حروف، یہ ساری باتیں اس میں نہیں تھیں. اور پھر آگے چل کر اس میں اعراب کا اضافہ کیا گیا، جسے آج ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بنیادی باتوں سے یہ قرآن بالکل ننگا تھا. اس کو کپڑے پہنائے گئے، اس کو طرح طرح کی چیزوں پہ جو ہے لپیٹا گیا. آج یہ سب کچھ کر کے آج ہمارے سامنے اس طرح سے موجود ہے. بھئی یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ تو سچ والا لوگ ہیں. جی سچ والا جی، جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاج نے اور پتنی کس نے یہ جو ہیں اس میں نقطے ڈالے. نقطے جب میں نے دیکھا تو اس میں جو با پا تا سا جو ہے، ان میں کسی میں بھی نقطے نہیں تھے. یہ سارے ایک جیسی شکل تھی، یعنی کہ جیسے ابھی ہم لکھتے ہیں اگر نقطوں کے بغیر لکھیں تو آئی ونڈر کہ اگر ان مسلمانوں کو وہی مل جاتا تو یہ کس طرح ان کو پتا چلتا کہ یہ با کون سا ہے، یہ تا کون سا ہے، یہ سا کون سا ہے. رائٹ؟ جی ہاں. دیکھیں کہ نقطوں کے بغیر نہ تو با پڑھ سکتے ہیں، نہ سا پڑھ سکتے ہیں، نہ تا پڑھ سکتے ہیں، نہ نون پڑھ سکتے ہیں، نہ یا پڑھ سکتے ہیں. اور جا ہا خا یہ کس طرح ان کا پتا چلتا کہ جا کون سا ہے؟ خیر میں صرف نقطوں کا فرق ہے، صاد اور ضاد میں نقطوں کا فرق ہے، طا اور ظا میں نقطوں کا فرق ہے، را اور زا میں نقطوں کا فرق ہے، زال اور دال میں نقطوں کا فرق ہے. یہ سارے کے سارے نقطے ہی تو ہیں نا جس میں سب کچھ بدل کے رہ جاتا. تو جب میں نے اس انداز سے قرآن پر تحقیق کرنی شروع کی تو میرے تو پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی. میں پاگل جیسا ہو گیا جناب. میں نے کہا یار یہ سب کچھ کیا دیکھ رہا ہوں میں. مجھے بھی ایک میرے مسلم فرینڈ نے ٹریگر کیا تھا. بیسیکلی مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا.
لیکن آپ جس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل میری ریسرچ بھی اسی طرح سٹیپ ٹو سٹیپ اسی طرح ہی گئی میں نے تختوں کے بارے میں. پھر یہ ابھی آپ نے منشن کیا ہے کہ اس کے اوپر اعراب ڈالے. اعراب یعنی کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ فتح کسرہ اور دمہ جو ہے جی ہاں دمہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زبر زیر اور پیش، رائٹ. جی ہاں تو ابھی جب میں نے گرامر اس کی سیکھ رہا تھا تو میں نے اس میں دیکھا کہ یہ بیسیکلی یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کسرہ اور یہ فتح اور یہ ہیں. اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کون سا رفع ہے، کون سا نصب ہے، کون سا جو ہے وہ جر ہے، رائٹ. یعنی کہ ان سے پتہ یہ چلے گا کہ جب اس کے اوپر فتح ہوگا، زبر ہوگی، تو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، رائٹ. اور جس کے اوپر زبر ہوگی، جس کے اوپر پیش ہوگی اس سے پتہ چلے گا یہ فاعل ہے، اور جس کے اوپر زبر ہوگی اس سے پتہ چلے گا یہ مفعول ہے، یعنی کہ آبجیکٹ ہے. اور اس طرح تو آئی ونڈر کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان لوگوں نے صرف جانا ہے، ان لوگوں نے جو مانا ہے جانا نہیں ہے. تو جاننے سے جو ہے نا بڑی ساری چیزیں آشکارا ہو جاتی ہیں. جی ہاں ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو یہ سب اصل میں یہ بنیادی باتیں ہیں بھائی. جو اسلام کو چھوڑنا جو ہے دراصل میرے نزدیک بنیادی باتوں کی وجہ سے ہوا ہے. میں کوئی فروعات لے کر کوئی جو ہے جزوی باتوں سے جو ہے میں اسلام کو نہیں چھوڑا، بلکہ جزوی باتیں تو میرے ساتھ پہلے بھی چلتی تھیں، میں اسلام کے اندر ہی تھا. جب میری بنیادیں ہل گئی اسلام کی تو ظاہر بات ہے میں اس کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. تو میرے سامنے دو راستے رہ گئے. ہاں جی ہاں دو راستے رہ گئے. آپ کو ڈسٹرب کروں اصل میں ایکسپائر ہو گیا ہوگا. اچھا کوڈ آپ کے پاس ہے؟ جی اس سے چلو جی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ایسے موقع پر آ جانے کے بعد میں اس دویدھا میں پڑ گیا. میرے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں اسلام کو ایسے ہی گھسیٹتا ہوا لے کے چلوں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ چھوڑنے کے بعد کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج کتنے سنگین، کتنے بھیانک، کتنے گمبھیر ہوں گے، میں اس کو سمجھتا تھا. اور یہ چھوڑنے کے بعد جو ہے کیا کچھ ہوگا میں اس کو بھی سمجھ رہا تھا. اب میری راتیں ایسے گزرتی جناب عالی کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتا. میں لٹرلی رویا کرتا. میں بتا نہیں سکتا میں جن کیفیات سے گزر رہا تھا. وہ کچھ ایسا عرصہ مجھ پر گزرا کہ میں راتوں کو روتا. میں یقیناً جو ہے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ تو اگر واقعی ہے تو تو مجھے، میرے ایمان کو بچا لے، مجھے بچا لے. میں پوری طرح سے بکھرنے لگا ہوں. میں ایسی کیفیات سے گزر رہا ہوں، اگر تو ہے تو مجھے بچا لے. لیکن ظاہر بات ہے وہ نہیں تھا، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا. تبھی تو مجھے نہیں بچا پایا. میں اندر سے بالکل سنسیئر تھا. میں ایک سچائی کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا تھا. اور میں جو ہے لیکن اب آپ بتائیں کہ اس کیفیت سے گزرنا، اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ بہت خاص کیفیات ہوتی ہیں جس سے میں گزرا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عام ایک مسلمان کو یہی سکھایا جاتا ہے، مدرسہ والے کو یا مسجد جانے والے کو یا عام چھوٹے موٹے قاری یا چھوٹے موٹے مفتی جو ہیں ان کو ظاہر وہ رٹایا ہی جاتا ہے. ان کو ساری بیسک ان کے وہ ڈالا جاتا ہے. وہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ریشنل تو نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ لٹرل ایک کریٹر کی طرف سے ہے. تو وہ چونکہ اس کو قرآن کو وہ لٹرل ہی انہوں نے سمجھا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی حالت جس طرح ہوئی آپ کی اسی وجہ سے ہوئی ہوگی کیونکہ آپ نے تو اس کو لٹرل ہی سمجھا ہوگا، رائٹ؟ جی ہاں صحیح بات ہے. جی اچھا جی ٹھیک ہے. یہ باتیں کافی، تھینک یو ویری مچ. میرے خیال لائن لمبی آپ کی، اور بھی لوگ ہوں گے مشتاق ہوں گے بات کرنے کے. آخری صرف میں چلا جاؤں گا آپ سے یہ بتا دیں کہ اس کی جو ڈکشنری ہے یہ عربک کی کوئی ایسی ہے جو آپ مجھے اور آپ کے جو یہ سارے دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بتا سکیں کہ کہیں اگر کوئی لینا چاہے کوئی ڈکشنری، جس طرح انگلش کی کافی ہوتی ہیں، اردو ہندی کی ہوتی ہیں، اس کی کوئی ایسی ڈکشنری ہے جو
जो न्यूट्रल हो, ना कि एक पाकिस्तान में बैठे हुए किसी मुल्ला ने बनाई हो या दूसरी तीसरी ऐसी न्यूट्रल डिक्शनरी हो जिससे हम लोग इस्तेफादा कर सकें। अगर कोई वर्ड देखना हो तो उसको जाके वो देख सकें, क्योंकि गूगल का मसला ये है कि जब गूगल भी करते हैं तो गूगल भी बाज़ औक़ात तो वो बिल्कुल ही अजीब सी उसकी बता रहा होता है, जिसका कोई सेंस भी बाज़ औक़ात नहीं बनता। अगर गूगल का मसला अलग है, आप उस पर जो है इस तरह से उसको उस पर जो है डिपेंड नहीं कर सकते। अलबत्ता जितनी डिक्शनरीज अरबी में पाई जाती हैं, भले वो लिसानुल अरब हो या फिर अल-मुअजम हो या जितने भी कवामीस हैं या फिर जो है जितने भी ऐसे जो है जिसको हम लुगात कहते हैं, ये इनका असल मसला ये है कि ये सारी की सारी लिखी गई हैं कुरान के बाद। हाँ जी। और उन्होंने जितने भी इसके जो मतलब इस तरह की डिक्शनरीज जिन्होंने भी लिखी हैं, उन्होंने कुरान को अल्लाह का कलाम ही माना है। तो जब वो मान चुके हैं, मानने वाले रहे, तो जाहिर बात है उनकी जितनी भी बातें हैं वो इसी के अंडर में आएंगी ना। राइट, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, उससे बात तो नहीं जाएगी। प्रॉब्लम ये कि भाई कोई ऐसा बंदा हो जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुरान के एक एक लफ्ज पर गौर करे और उसकी रियलिटी को लोगों के सामने लाए, ऐसा कोई शख्स मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा, सही। ये है प्रॉब्लम जी। चलो सही है, थैंक यू सच वाला साहब। मेरे पास और भी काफी चीजें डिस्कस करने के लिए थी, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अनफेयर होगा, क्योंकि और भी लोग मेरी तरह, जैसे मैं चाह रहा था आपसे बात करना, और भी लोग करना चाह रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और हम दोबारा भी आते रहेंगे और आपसे इसी तरह इस्तेफादा करते रहेंगे। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। आप फिर आगे भी आइए, बहुत अच्छा लगा।